اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم 15ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سمجھانا، کسی کو قرآن کا علم دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل شامل ہے، جس کے 12 رکوع ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کے 12 میں سے 9 رکوع بھی اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ الاسراء سے ہم اس پارے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ پہلے رکوع کا آغاز واقعہ معراج کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ اسلوب بیان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں جسمانی تھا اور ایک معجزہ تھا۔ اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر کے یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے بخت نصر کے ذریعے انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے وہ دوبارہ عروج پر پہنچے، لیکن ایک بار پھر جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں رومیوں کے ذریعے برباد کیا۔ اب انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پھر سے عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی پیروی کریں، کیونکہ بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم پر بھی 2 زوال اب تک آ چکے ہیں۔ پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسرا یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا تھا۔ ہمیں بھی قرآن کی پیروی ہی سے ایک بار پھر عروج ملے گا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 22 تک، اور اس میں بتایا گیا کہ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے رکوع میں دنیا پرستی کی مذمت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش بھی کر رہے ہوں تو اللہ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرمائے گا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 23 سے 30 تک، اس میں اسلام کی معاشرتی ہدایات کا ذکر ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، اور مال کو بے جا خرچ مت کرو۔ بے جا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 31 سے 40 تک، اور اس میں معاشرتی ہدایات کا مزید ذکر ہے۔ حکم دیا گیا کہ اولاد کو غربت کے سبب سے قتل نہ کرو، ان کے رازق تم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے۔ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو، تکبر مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 41 سے 52 تک، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ 7ویں آسمان زمین میں بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 53 سے 60 تک، اس میں ہمیں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو۔ بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں،
کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی ٹال سکتے ہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا کہ آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے برآمد کر دی گئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ جو فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب ہی کا مستحق ہے۔ رکو نمبر 7 آیات نمبر 60 سے 70 تک۔ اس رکو میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ آگاہ کیا گیا کہ ابلیس اپنی آواز کے ذریعے انسان کو گمراہ کرے گا۔ موسیقی، گانے، نوحے، گمراہ کن تصورات کی تبلیغ، لسانی اور نسلی تعصبات کا پرچار اور فرقہ واریت کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ حرام کمائی، مال کا بیجا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا دراصل ابلیس کو مال و اولاد میں شریک کرنا ہے۔ اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل محسن اللہ ہے۔ وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسان کو باحفاظت خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ رکو نمبر 8 آیات نمبر 71 سے 77 تک۔ اور 8ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہ سکیں گے۔ اللہ کی بات پوری ہوئی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں مشرکین کے 70 سردار جہنم واصل ہوئے۔ رکو نمبر 9 آیات نمبر 78 سے 84 تک۔ 9ویں رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے۔ رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور بڑا روح پرور سما ہوتا ہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یہ ہجرت ہی حق کے غلبے کی تمہید بن جائے گی۔ قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ثابت ہوگا اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ رکو نمبر 10 آیات نمبر 85 سے لے کر 93 تک۔ اس میں بتایا گیا بلکہ اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یا مکے کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوروں کا ایسا باغ اگا دیں کہ جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، یا ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں۔ جواب دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تم ایسا نہ ابھی تک کر سکے ہو اور نہ ہی کبھی بھی کر سکو گے۔ رکو نمبر 11 آیات نمبر 94 سے 100 تک۔ اور اس میں جو ہے ارشاد باری تعالیٰ نقل ہوا کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے،
زمین پر انسان بس رہے ہیں اور ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں موجود ہوں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کی مثال قائم کر کے دکھا دے۔ کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بد نصیب حق کا انکار کریں گے تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے، پھر انہیں دہتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 12 جو اس آیت کا آخری رکوع ہے، جس میں آیات نمبر 101 سے 111 تک شامل ہیں۔ 12ویں رکوع میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ آج یہودی سمٹ سمٹ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہی مقام ان کا عظیم قبرستان بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئیں۔ یہ خبر اس قرآن کی ہے جو حق لے کر آیا ہے اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان، جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسے کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء ختم ہوتی ہے اور سورہ کہف کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ پہلے رکوع میں بتایا گیا، جبکہ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 12 تک شامل ہیں، اور اس پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے اور بڑی زیب و زینت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں بڑی کشش ہے اور یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکوچون میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں یا دنیا کی وقتی اور کمتر لذتوں کے بجائے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ عنقریب فنا ہونے والی ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 13 سے 17 تک۔ اس رکوع میں اصحاب کہف کے ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو اس سزا دی جائے گی یا تم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ سے درد مندی سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہماری جان اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ نے ان کی سن لی، انہیں ظالموں کی شر سے محفوظ کر دیا اور ایک غار میں 300 برس سے زائد عرصے تک سلائے رکھا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 18 سے 22 تک، اور اس رکوع میں اصحاب کہف کے واقعے کی مزید تفصیل ہے۔ ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصے تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا۔ آخرکار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ حق پر تھے اور اللہ نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیا ہے۔ ان کا ذکر خیر تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا۔ جب وہ تقریباً 300 سال بعد بیدار ہوئے اور شہر میں آئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جس غار میں وہ مقیم رہے تھے وہیں ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 23 سے 31 تک، اور اس میں خاص طور پر تلقین کی گئی کہ حق بیان کرو چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض۔ چوتھے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں۔ مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے، ان کے مطالبے پر فقراء صحابہ کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے۔ یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بجائے سرداران قریش کو اہمیت دی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو بھی دنیا کی چمک دمک زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا پرستی کی مذمت کا اسلوب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے رہے۔ جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے نوازے گا، جو حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 32 سے 44 تک، اور اس رکوع میں اسباب پرستی کی نفی کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے انگور اور کھجور کے 2 باغات عطا کیے تھے۔ باغات کے درمیان ایک نہر جاری تھی۔ دونوں باغات بڑے سرسبز سے اور خوب پھل رہے تھے، یعنی ان کے اوپر بہت زیادہ پھل لاتے تھے۔ وہ شخص ہر وقت ان باغات میں ہی مصروف رہتا تھا اور اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ ایک دن اسے اس کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، عنقریب یہ باغات فنا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، کچھ قیامت کی تیاری بھی کر لو۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میرے باغات پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، میں نے ان باغات کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑ لگا رکھی ہے، تیز آندھیاں میرے باغات کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ایک نہر کھود کر باغات تک لے آیا ہوں، پانی کی کمی میرے باغات کو نہیں اجاڑ سکتی۔ گویا اس نے اسباب پر بھروسہ کیا اور اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ سمجھا۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ یہ نعمت چھین لے گا۔ ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اور اس شخص کے باغات ایک آفت سے تباہ ہو گئے۔ اب وہ حسرت سے کہنے لگا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، یا میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، میں نے اسباب پر وہ بھروسہ اور توکل کیا جو مجھے اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 6 آیات نمبر 45 سے 49 تک اس میں شامل ہیں۔ چھٹی رکوع میں دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی۔ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے، پھر زرد پڑتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی ایک سائیکل ہے، روح اور جسم ملتے ہیں، انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور وفات پا کر سپرد خاک ہو جاتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں، باقی رہنے والے اور ساتھ جانے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن جب دنیا دار انسان اپنے نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا، کہے گا کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 50 سے 53 تک، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام ہوگا۔ 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کا آغاز کیا۔ اب اس کی سلبی اور مانوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 54 سے 59 تک، اور اس میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے۔ عنقریب یہ ظالم بڑے برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 9 ہے، جس میں آیات نمبر 60 سے 70 تک شامل ہیں۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے
ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہاں پارہ نمبر 15 کا اختتام ہوتا ہے اور اس بارے میں سورہ کہف کی 70 آیات موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے جانا اور اس کو سمجھا۔ اب ہم پارہ نمبر 16 میں جو ہے سورہ کہف کی مزید آیات کو پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو 16ویں پارے کے بارے میں ہوگی، یعنی ہم اس میں 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر میری یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے اپنے ریلیٹیوز وغیرہ میں اور دوست احباب میں، تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور کسی کو بھی ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ سمجھ آ جائے اور وہ اس پر عمل کر لے تو یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، جو شیئر کر رہا ہے اس کے لیے بھی، اور میں ویڈیوز بنا رہی ہوں تو میرے لیے بھی، اور جو اس کو آگے پہنچائے گا ان سب کے لیے اللہ ضرور اجر عطا کرے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 15ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور